हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सामीन, आप सब अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये घड़ी, ये लम्हे जो हम यहाँ बिता रहे हैं, या जो नीयत आपने की हुई है, जो इरादा आपने किया हुआ है, घर से निकलते वक्त यहाँ कोई मिठाई नहीं बांटी जा रही थी, यहाँ कोई नौकरियां नहीं मिल रही थी, यहाँ कोई ताकत या पावर की गेम नहीं हो रही थी। सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही तड़प, जो मेरा गुमान है, आपको यहां लेकर आई कि चलो कुछ लम्हे अल्लाह को याद करते हैं। या आपको अगर मुझ जैसा कोई मतलबी है तो ये तमन्ना लेकर आई, इतने काम मेरे अटके हुए हैं, इतने मसाइल ने मुझे घेरा हुआ है, इतनी परेशानियों ने मुझे पकड़ा हुआ है, चलो दुआ कर लेते हैं कोई रास्ता निकल आए। वो भी इरादा हो सकता है, ये भी इरादा हो सकता है। खवातीन भी आई हुई है, मर्द हजरात भी आए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अक्सरियत हम में से इन दो चीजों में से कोई एक चीज ज़हन में रखकर आई होगी, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये कहा जा सकता है अल्लाह का जिक्र और दुआ, अल्लाह तआला का जिक्र और दुआ, ये तो ऐसी पाकीज़ा चीजें हैं जिसका कुरान मजीद में भी जिसकी तारीफ की गई है। जो तमन्ना आपने दिल में सजाई, जो इरादा आपने किया, जो ख्याल आपने अपने दिल में बांधा और घर को छोड़ा, जगह जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तारीफ बयान फरमाई है। इससे बढ़कर और क्या तारीफ हो सकती है? ए मेरे बंदे, जिस लम्हे तू बैठकर मुझे याद करता है, मैं भी तेरी याद में मशगूल हो जाता हूं। क्या इससे बढ़कर इनाम हो सकता है? जरा सोचो और जरा एक लम्हे के लिए गौर करो। अगर आप में से किसी ने यह तमन्ना की है कि मैं इन फकीरों के साथ बैठकर, खवातीन अंदर मौजूद हैं, उनमें से किसी ने तमन्ना की है कि मैं अपने बहनों के साथ बैठकर अल्लाह तआला का जिक्र करूंगी, तो आपको मुबारक हो इसी लम्हे, इसी घड़ी, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई सच्चा वादे करने वाला है ही नहीं। हमें यकीन है हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, पांव से लेकर सर तक ऐबू में भरे हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त हमारा सर ऊंचा है, इस वक्त हमारा हौसला बुलंद है, इस वक्त हम फख्र कर रहे हैं, इस वक्त हम शुक्र कर रहे हैं, इस वक्त हम अपनी पैदाइश पर, इस दुनिया में आने पर जो हमारे रिश्तेदारों ने खुशियां मनाई होंगी, उस वक्त तो हम रो रहे थे, लेकिन कहा जा सकता है, मैं अपने हाल को देखकर कहता हूं कि मैं इस वक्त, उस वक्त तो रोया था, लेकिन इस वक्त, इस लम्हे में खुश हो रहा हूं, क्योंकि परवरदिगार ने कहा है कि मैं तुझे याद कर रहा हूं। जब बादशाह सीने से लगाए, जब बादशाह अपने बाजुओं में जकड़ ले, अपने दामन से वाबस्ता कर ले, अपने पास बिठा ले,
मट्टी से उठाकर सर खाक आलूद चेहरे को नजरअंदाज करते हुए, बिखरे हुए बालों को नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर बिठा दे तो बजा तौर पर नाज करना चाहिए। किसी हुमाशुमा ने मुझे कुर्सी पर नहीं बिठाया, आपको याद नहीं किया, किसी ऐरे गैरे ने आपको याद नहीं किया है, अहकमुल हाकिमीन ने आपको याद किया। तो फिर क्या ख्याल है कि आप सब जिक्र करोगे अल्लाह ताला का? इस वक्त तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घरों को वापस जाओगे तो खुदा अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ बैठे हुए मेरा जिक्र न करो, जैसे इस वक्त आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जब खड़े हो जाओ तो फिर भी मुझे याद करो। इस वक्त बैठे हुए हैं, आखिर में आप उठेंगे तो खड़े हुए जिक्र करेंगे, क्योंकि खुदा कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है। फिर वो कहता है सिर्फ खड़े हुए नहीं, चलते हुए भी मेरा जिक्र करो। ये उसकी फरमाइश है, ये अल्लाह की फरमाइश है। मेरे दोस्तों, आपसे फरमाइश किससे की जाती है? फरमाइश किससे की जाती है? जिससे प्यार होता है। फरमाइश किससे की जाती है? जिस पर एतमाद होता है। फरमाइश किससे की जाती है? जिससे एक खास ताल्लुक होता है। मैं किसी अजनबी से तो फरमाइश करने से रहा, मैं किसी मुल्क के सदर से फरमाइश करने से रहा। मैं जानता हूं कुछ सदर वजीर आजम के पास खजानों की कुंजी है, मैं जानता हूं। किसी बड़े लश्कर और सिपाही आला से तो फरमाइश करने से मैं रहा, मैं जानता हूं उसका बड़ा लश्कर है, मैं जानता हूं उसके पास बड़ी तोपें हैं, मैं जानता हूं उसके पास सारा असला है, लेकिन मैं तो फरमाइश करने से रहा। किसी सेठ से, कराची के सेठ से फरमाइश करने से मैं रहा, मैं नहीं कर सकता, अगरचे जानता हूं कि इसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है। ये अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश और दिमाग से बहुत सारी दौलत इकट्ठे कर चुका है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो फरमाइश करने से रहा। किसी शेख से, किसी अरबपति से फरमाइश करने से मैं रहा। क्यों मैं फरमाइश करने से रहा? क्यों नहीं करता? मैं जानता हूं उसके पास दौलत है, मैं जानता हूं उसके पास लश्कर है, मैं जानता हूं उसके पास सोन और चांदी है, मैं जानता हूं उसके पास बेशुमार वसाइल हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप खुद सोचिएगा। मैं अपनी बात, मैं फरमाइश करने से रहा क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता हूं। ये सदर है, ये वजीर है, ये बादशाह है, ये शेख है, ये अरबपति है, ये सेठ है, ये हुक्मरान है, ये कुछ भी है, मैं जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। लेकिन ए बोरिया नशीन चटाई पर बैठने वाले मेरे भाइयों, कुछ लोग आप में से मट्टी पर भी बैठे होंगे, कुछ लोग तो कारों में आए हुए होंगे, कुछ लोग बसों में आए हुए होंगे, कुछ बेचारे तो गद्दा गाड़ी पर आए हुए होंगे। वो जो गद्दा गाड़ी पर आए हुए हैं, जिनसे हम जैसे लोगों को मिलने का मौका भी नहीं मिलता, गुफ्तगू तो दरकिनार, जिनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन गद्दा गाड़ी पर चलने वाले, साइकिल पर चलने वाले, पैदल चलने वाले, मुझे पता है इस मुल्क में दिन ब दिन तफरीक, फर्क कितना बढ़ रहा है। अमीर बहुत ऊंचे ऊपर जा रहे हैं, गरीब नीचे जा रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल है आज। उनके सरमाए रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन पस्तों में जा रहा है। ये फर्क, ये इतना बड़ा फर्क, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जैसे लोगों को नींद कैसे आती है जब ऐसे गरीब भी बसते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं, कार तो दरकिनार, उनके पास बस का किराया नहीं। तो जो गद्दा गाड़ी पर आए हैं, जो साइकिल पर आए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, हम जैसे उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, लेकिन आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है आपको।
اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سیٹھ کی سیٹھ کتنے دن سیٹھ رہے گا؟ وزیر کتنے دن وزیر رہے گا؟ شیخ کتنے دن شیخ رہے گا؟ حکمران کتنے دن حکمران رہے گا؟ پیر یا ملا یا مولوی کتنے دن تقریریں سنائے گا؟ ایک دن اس نے جگہ خالی کرنی ہے. لیکن یہ میرے رب کی بادشاہی ہے جو ازل سے ابد تک قائم ہے. اے غریب، اے مسکین، تمہیں خدا جانتا ہے تو اسی پر بھروسہ کرو. یہ دنیا دار، یہ سرمایہ دار جو پیسوں کی ہوس دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کے کندھوں اور آپ کے بازوؤں کو استعمال کر کے ہم جیسے لوگ کرسی بٹورنا چاہتے ہیں. بھائی آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا، اتنے بیوقوف کیوں بنے ہم؟ میں نہیں کہتا کہ سیاست بری چیز ہے، صرف حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس میں ہم سب آ جاتے ہیں، ملا مولوی بھی آ جاتے ہیں، پیر فقیر بھی آ جاتے ہیں، سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، حکمران بھی آ جاتے ہیں. اے گدھا گاڑی پر آنے والے، اے سائیکل چلانے والے، تجھے پتا ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتنے دن اس کی امیری، اس کی دولت، اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کا لشکر، اس کا سپاہ کتنے دن رہے گا؟ بھائی بڑے بڑے نام سن چکے ہیں، آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہوں گے. نمرود کا نام سنا ہے؟ قارون کا نام سنا ہے؟ کیا کچھ اس نے اکٹھے کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کو ہوس نے جکڑا، سونا چاندی بنانے کا اس کو نسخہ مل گیا اور اس نے انبار اکٹھے کیے. خدا کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی اس کی غریبوں کا حق ہے تیری دولت میں، ان کو حق دے دو. اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. وہ ٹیکس ہم نہیں دیتے کہ بھائی حکومت کون سی صحیح چلتی ہے کہ ہم ٹیکس دیں. زکوٰۃ بھی نہیں دیتے کہ بھائی وہ حج عمرے پر جائیں گے زکوٰۃ دینے سے بھاگیں گے. تو وہ قارون کا مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہانی سنانے کے لیے نہیں بتایا میرے بھائیوں. جس طرح تم اپنے چھوٹے بچے کو جب بستر پر سلاتے ہو اور اس کو کہانی سناتے ہو تاکہ اس کو نیند آ جائے، خدا نے یہ قارون کی بات تمہیں نیند دلانے کے لیے نہیں سنائی ہے، خدا نے تجھے نیند سے اٹھانے کے لیے سنائی ہے یہ کہانی. تو تمہیں یہ قارون، موجودہ دور کے جو قارون یا حامان یا نمرود جو بھی ہوں گے، وہ ایک غریب مسکین نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے. تو تمہیں ان امیروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ لوگ پہلے بھی بستے تھے، پہلے بھی رہتے تھے، اور انہوں نے باتیں بھی کی ہوں گی، انہوں نے وعدے بھی کیے ہوں گے. کتنے وعدے وفا ہوئے ہوں گے، کتنی باتیں سچی ہوئی ہوں گی. اور اس سے آگے میں تمہیں بتاؤں، جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نے کبھی دولت اکٹھے نہیں کی، خزانہ جمع نہیں کیا. وہ کہتا ہے، دعا کیا فرماتا ہے؟ اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا. اللہم احینی مسکینا، اے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا. اللہم امیتنی مسکینا، اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا. بھائی تم تو ایک طرح سے ایسی وصف کے حامل ہو. میں نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ مسکینی میں رہو، لیکن یہ وصف ایسی ہے جس کو میرے نبی نے پسند کیا اور فرمایا وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. مجھے قیامت کے دن میرے پر رب مجھے اٹھائیو تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. تو وہ خدا بھی ایک غریب اور مسکین تمہیں جانتا ہے اور میرا نبی بھی تجھے جانتا. کسی اور کو، مجھ جیسے بندے کو بیچ میں آ کر تمہارا دلال بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں اس خوش فہمی میں رہو. آج کے دور میں ہم جیسے لوگ اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو سچ ہے سو سچ ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے.
حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مفہوم میں اپنی پہلی بات کر لوں کہ بھائی یہ جو محبت میں منقبتیں سنائی جا رہی تھیں، یہ تو طریقت کا ایک اسلوب ہے، یہ تصوف کا ایک طریقہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، بیکار صحیح طریقت سے وابستہ ہے، جس پر ہمیں فخر ہے. اتنے احباب جو آئے ہوئے ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مرشد کے طریقے کا کمال ہے. میرا حال تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ رومی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ہمارے ایسے بھی لوگ بستے ہیں، ایسے بھی نو دولتیے بستے ہیں، ایسے بھی امیر لوگ بستے ہیں، ایسے بھی ساہوکار بستے ہیں. وہ بادشاہ تھا، اس کی شہزادی تھی، اس کو بڑے پیار سے پالا پوسا. آج کے عمرہ دولت مند وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا سکھاتے ہیں ان کو؟ انسان بناتے ہیں یا ان کو جانور بناتے ہیں؟ ظلم کرنا ان کو سکھاتے ہیں، فخر ان کو اور تکبر کرنا سکھاتے ہیں. کبھی ان کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ کسی غریب مسکین کے ساتھ اس لیے جا کر بیٹھے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان غریبوں کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھتے تھے. ووٹ مانگنے کے لیے چٹائی پر بیٹھ جائیں گے، طاقت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ میری نبی کی سنت تو یہ بھی ہے نا، اس پر بھی عمل کرو نا. تو وہ بڑا امیر بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بڑا پیار سے، بڑا سندھی میں چوندھا آहिनि کہ मूंखे चयो सिंधीअ में ॻाल्हायो، वॾे लाड कोॾ सां उनखे पालियईं، उनखे ॾाढो प्यार ऐं कुर्ब ॾिनई जो उहा उन में अलूचाई अची वई. अलूचाई जो तर्जुमो मूंखे उर्दू में ईंदो ई कोन, मां जो वेही कयां. उनजी मिज़ाज जेका आहे सा जंहिंखे घणो प्यार मिलंदो आहे, उनजी मिज़ाज कीअं थींदी आहे तव्हां सम्झी सघो. उन चयो त मूंखे एॾो प्यार मिलियो आहे, मूंखे मुंहिंजे हुक्म जूं मुंतज़िर बानियूं बीठियूं आहिनि, बाबो मुंहिंजी फरमाइश पूरी करे, बाप मेरी फरमाइश पूरी करता है, मेरे हुक्म मानने के लिए बांधियां हाथ बांधे खड़ी होती हैं. मैं अगर लाख मांगू तो लाख मिल जाता है, सोना मांगू तो सोना मिल जाता है. मैं अगर हरीर और जेबो जीनत वाले कपड़े, पट जा कपड़ा पाइण चाहियां तो पट जा कपड़ा पाए सघां थी. माफ कजो, पट जो तर्जुमो मुझे उर्दू में कोन पे आयो. जो भी मैं पहनना चाहूं वो मैं पहन सकती हूं. तो उसका दिमाग जो था वो घूम गया. जब बड़ी हो गई तो बाप ने कहा कि बच्ची तेरी शादी होगी. ये रूमी साहब की कहानी में बता रहा. मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो ऐसी बातें करता है, सुभान अल्लाह, अकल दंग रह जाती है. तो बादशाह ने कहा तेरी शादी करनी. उसने कहा अब्बू जान, मुझ जैसा है कौन? मैं इतनी बड़ी शहजादी, इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी दौलत और इतनी हसीन, इतने अच्छे कपड़े पहनती हूं, मैं इसे हर एरे गैरे नथु खेरे से शादी करने से तो रही, मैं नहीं करूंगी. ये लोग मेरे देखे हुए. बेटी फिर किससे शादी करोगी? ये उन दौलतमंद लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो कम होंगे यहां, जिनको फुर्सत नहीं होती कि अपने बच्चों को कुछ अखलाक सिखाएं, कुछ आदाब सिखाएं, कुछ तरबियत करें. वो सारा दिन पैसा बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं. तो उसने कहा बेटी फिर किससे शादी करोगी? उसने कहा कि जमीनी बंधु से तो मैं शादी करने से रही, मैं जमीनी बंधु से तो करूंगी नहीं, मैं उससे करूंगी जो आसमान से उतरेगा. बादशाह का दिमाग घूम गया. सुभान अल्लाह, रूमी है. बादशाह का दिमाग घूम गया कि इसको मैं क्या करूं. अब कहां बाद आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, इंसान कब उतरते हैं? उसने कहा नहीं, ये जो सारे लोग फिरते हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते. वो समझ रही थी कि मैं इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हूं. जैसे कुछ लोग तारीफ करना शुरू करें ना हम जैसे लोगों की, फिर सोचते हैं कि वाकई हम भी सरकार है, अल्लाह ताला हमें समझ और हिदायत दे. तो वो बादशाह फिक्रमंद हो गया, परेशान हो गया. अब वो इस गम में घलता जा रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. रूमी साहब कहता है एक दिन बड़ी जोर की हवा चली. अब मैं अपने आप को देखना शुरू कर रहा. बड़ी जोर की हवा चली तो
وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, واچوڑے کے چاچا نا اردو میں, جو ہوا کا ایک بگولا, وہ بگولے نے اتنی زوردار شکل بنائی کہ وہ گھروں کو اڑا دیتا ہے. بگولے لگتے ہیں, ہم نے سنا ہے, وہ گھروں کو اڑا دیتے ہیں. وہ بگولا اتنا زوردار تھا کہ ایک بیچارہ غریب کالے رنگ کا کمزور ڈھانچہ ہڈیوں کا, وہ کہیں بکریاں چرا رہا تھا. سانولا, کالا, بدا, کمزور, غریب, 7 پشتوں سے غریب. کہتے ہیں میں 7 پشتوں سے امیر ہوں, تو وہ 7 پشتوں سے غریب تھا. بگولے نے جو اس کو اٹھایا تو آسمان پر لے گیا. بگولے نے اس کو جو اٹھایا تو آسمان پر لے گیا, اور یوں گھماتا 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 بادشاہ کے محل کی چھت پر اس نے اس کو چھوڑ دیا. وہ شہزادی نے دیکھا, سبحان اللہ, یہ تو آسمان سے آ گیا میرا شہزادہ. میں نے فرمائش کی, میں نے تمنا کی, آسمان سے میرا شہزادہ آ گیا ہے. باپ کو کہا یہ ہے میرا شہزادہ. باپ بھی بڑا خوش ہوا, میں لمبا ہوتا جا رہا ہوں, بڑا خوش ہوا. اس کو کہا بھائی لے آؤ اس کو, شہزادے کو. شہزادے کو پیش گیا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے, بال بکھرے ہوئے, رنگ کا کالا, ناک بھدا, نین نقش موٹے, کمزور, اور قد و قامت چھوٹی, اور بھوکوں کا ستایا. اس نے کہا یہ کس قسم کا شہزادہ ہے؟ امیروں نے کہا, وزیروں نے سے, حضرت یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کو تھوڑا نہائیں گے دھلائیں گے تو یہ چمک جائے گا, آپ فکر نہ کریں. بڑی مشکل سے شہزادی راضی ہوئی ہے, اس کو ذرا اس کی مالش کریں گے, اس کو میک اپ کریں گے, یہ چمک جائے گا. بادشاہ نے کہا چلو بھائی لے جاؤ. رومی صاحب کیا کہانی بناتے ہیں. تو لے گئے اس کو. بیچارے نے کبھی محل نہیں دیکھا تھا, بیچارے نے کبھی غسل خانہ نہیں دیکھا تھا, بیچارے نے کبھی کوئی شاور, کوئی نل, کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, نہایا بھی نہیں تھا. جب اس کو لے کر گئے, وہ تو رومی بیان کرتا ہے, آپ خود پڑھیں, میں اختصار سے کام لیتا ہوں. جب لے گئے اس کو ٹب کے سامنے تو اس کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا یہ کیا ہے, میں مر جاؤں گا. ارے بھائی یہ تو بادشاہ اس میں نہاتے. اس نے کہا میں نہیں, اس میں نہیں. ایک ایک چیز پر بڑا تماشا ہوا. صابن لگائے تو وہ رونا شروع کر دے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو کجل یا اس کو سرما پہنا ہے تو بھی اس کی چیخیں نکل جائیں. پھر آخر میں کہا کہ بھائی ابھی بھی اس کا رنگ نہیں نکھرا ہے, تو کوئی چمکتا ہوا لباس اس کو پہناتے ہیں کہ شہزادی کو اچھا لگے, تھوڑا چمکے دمکے. وہ ہیرے جواہر لالوں سے مرصع جب اس کو کپڑے پہنائے گئے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس نے کہا مجھے آگ کیوں لگا رہے ہو, میرا جسم جل رہا ہے, مجھے مار دو گے. تو بھائی وہ یہ بھی مجھ جیسے اس کالے کلوٹے کو ماں دساں تو ماں بکارو کو جو مکھے بھی کہیں بگولے متھے کھڑی تے ویارے ہوا, ورنہ تو مجھے حال ہے جو مکھے پتو آ, لیکن مکھے پتو نہ ہے تو خدا کے سب خبر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, ہم سب ایک جیسے ہیں. فخر اور برتری کسی کو نہیں. میرے نبی نے کہا تھا کالے کو گورے پر نہیں ہے, گورے کو کالے پر نہیں ہے. اسلام کا وہ دور یاد کریں کہ جب غلاموں کی بہتات ہوتی تھی تو وہ بھی ہمارے ماسلف تھے, ان غلاموں کو خریدتے تھے, گھر میں رکھتے تھے, اور پھر ان کو تعلیم دیتے تھے, اور تعلیم دے کر اس قابل بناتے تھے کہ ایسی آئے میرے بھائیو, ایسی ہمارے اسلام میں روایتیں موجود ہیں کہ وہ آقا کی وفات ہو گئی اور اس کی مسند پر اس کا غلام بیٹھا. مثالیں موجود ہیں, آپ دیکھیں. بلک جن اماموں کی آپ پیروی کرتے ہیں, جن کے فقہ پر آپ عمل کرتے ہیں, ان میں کچھ امام تو غلام تھے جن کو خرید کر پڑھایا گیا, تعلیم دی گئی, اور پھر اس مقام اور بلندی پر پہنچے. اتنی برداشت اور اتنی سوجھ بوجھ ہمارے ان ماسلف کے لوگوں میں تھی کہ اس غلام نے جب علم میں وہ مقام حاصل کیا, وہ مرتبہ حاصل کیا حدیث میں, فقہ میں, قرآن میں, کہ لوگ اس کی عظمت کے قائل ہوئے, تو اس کے پیچھے چلنے میں کبھی ان کو آر محسوس نہیں ہوا.
آج کتنی تفریق ہم نے اپنے اندر برپا کی ہوئی ہے، کتنا فرق ہم نے اپنے اندر برپا کیا ہوا ہے، اور کس قدر ذات، قوم، قبیلوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے فرمایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم، قبیلے اور ذات اور رنگ اور نسل کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھے۔ ذکر کریں اللہ 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 اللہ، اور بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ذکر کریں، خوب ذکر کریں۔ اللہ 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 اللہ، دل پر ہاتھ رکھ، دل پر ہاتھ رکھیں، پھر ذکر کریں اللہ اللہ اللہ، تاکہ اس دل میں نور داخل ہو جائے، تاکہ اس دل کے اندھیرا اس دل کا اندھیرا دور ہو جائے، تاکہ اس دل کی غفلت دور ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، دل سے ذکر کریں، دل میں، دل کی گہرائیوں سے ذکر کریں، اپنے روح کو اس میں شامل کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ جتنی آپ دل کی سچائی سے ذکر کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کو آپ پر زیادہ پیار آئے گا، اتنی محبت سے وہ اللہ تمہیں یاد فرمائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ دو فائدے آپ نے حاصل کیے، محفل کو اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے، اس وقت آپ نے دو فائدے حاصل کیے۔ ایک تو آپ نے بیٹھ کر بھی ذکر کیا، کھڑے ہو کر بھی ذکر کیا، اور دونوں کیفیتوں میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ حاصل یہ کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی بیٹھنے سے جو تھکان ہو جاتی ہے، جسم کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی، ایکسرسائز کرنے کی، یہ جسم بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی آپ نے سکون اور آرام پہنچایا۔ تو اس جسم پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ایک نعمت کا آپ سے سوال کروں گا، تو اس جسم کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم عطا کیا تھا، اس کا تو نے کتنا خیال رکھا۔ تو بات کو مختصر کرتے ہیں اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ اس عاجز کے ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ناقص خیالات ہو سکتے ہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ آپ سوچیں، آپ سے ہاتھ باندھ کر میں غلامانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، آنکھیں پر پٹی باندھ کر کسی ملے مولوی پیر کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے عقل والو، اے علم والو، ذرا ہوش سے کام لو، ذرا غور فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو۔ ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس میں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، میں عرض کرتا ہوں غور کریں۔ اگر ان میں کوئی بات آپ کے دل میں، زندگی میں چلنا بابا دل میں ٹھہکی اچے، وہ عمل کرے ॾिसजो متا فائدو تھے۔ بھلا اٹھے آنے جی ستی بس ماں وٹھندا ہے تو وہاں بھی تم آزمائے ॾिसंदा आहियो न، 2 रुपयनि जो अतर मिलंदो आहे तो उहो बि आज़माए ॾिसंदा आहियो न। हे भी फ़क़ीरी गुज़ारिशूं, आजाना गुज़ारिशूं, इन्हनि खे भी तव्हां आज़माए ॾिसजो। اب آخر میں ذکر کی بات عرض کی جائے گی۔ بھائی جتنے بھی ہمارے ماسلف تھے ان کا طریقہ کار جو تھا بہت ہی بے مثال تھا، اور وہ اس طریقہ کار کو، ان طریقہ کار کے اساں کے قائم رکھن کھپے، ان طریقہ کار کے قائم رکھن کھپے۔ ان جے کرے انہن کے وہ عظمتوں ملیوں جو اللہ سا پیار کندا، اللہ جی مخلوق سا پیار کندا۔ وہ مخلوق خوش تھیندی تو وہ بھی خوش تھیندا۔ ابراہیم بن ادم کا غزالی رحمت اللہ علیہ بیان تو کرے، ابراہیم بن ادم کا کہیں پوچھو سائیں تم کڈیں گھنو خوش تھے؟
तो इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब ॾिनो त मां हिकिड़े दफ़े ॾाढो ख़ुशि थियुमि, हिकु दफ़े ॾाढो ख़ुशि थियुमि। कहिड़े दफ़े ख़ुशि थिए? चईंसि ॿेड़ीअ में वियुमि पे, इहो अया उलूमुद्दीन में ग़ज़ाली लिखे थो, ॿेड़ीअ में वियुमि पे, मुंहिंजा कपिड़ा सादा हुआ, मूंखे कंहिं सुञातो कोन, हूअं बि घुमंदो आहियां बाज़ारुनि में, मूंखे केरु सुञाणंदो कोन्हे। ॿेड़ीअ में वियुमि पे, माण्हू चढ़िया वेठा हुया, उन्हनि मूंखे मिसकीन ॾिसी उन्हनि मां हिकिड़ो को चर्चाई वेठो, उन मूंसां चर्चा करणु शुरू कया, मुंहिंजे कपिड़नि जी मज़ाक उॾायईं, मुंहिंजी शकिल जी मज़ाक उॾायईं। उनजे उन चर्चनि जे करे ॿेड़ीअ वारा खिलण लॻा। चई उहे खिलण लॻा त उन्हनि जे खिलण में मूंखे एॾी फरहत मिली, एॾी ख़ुशी थी। इब्राहिम तुंहिंजी मौजूदगीअ मां ख़ुदा जी मख़लूक ख़ुशि थी, उन्हनि जा ॾुख दूर थिया, उन्हनि जा ग़म हल्का थिया, उन्हनि जे दिलि वात मां टहक निकिता। चई मूंखे पंहिंजे वजूद ते, पंहिंजी ज़िंदगीअ ते प्यार अची वियो। तुंहिंजी ज़िंदगी जो को न को त मक़सदु थियो न, जो हेतिरा माण्हू ख़ुशि थिया। थी छा रहियो? उन ते मज़ाक थी रही हुई, उन ते तंज़ थी रही हुई, उन सां चर्चा थी रहिया हुया। इब्राहिम बिन चयो त उन ॾींहुं मां ॾाढो ख़ुशि थियुसि। तो ये दोस्त कह रहे हैं उर्दू में और वो खवातीन कह रही हैं कि सिंधी में, तो ये बात थोड़ी वो हो जाती है। तो कि आप जो है वो किस तरह करें, ये आज इसमें भी फंस गया है कि कुछ सिरा पाँव नहीं मिल रहा है कि क्या बात हो की जा रही थी और किस तनाजुर में और क्या कहा जा रहा था। बस मेरी खताएं माफ कीजिएगा, मेरी कोताहियां माफ कीजिएगा। बस आप आए हैं, आपको देखा है, बहुत खुशी और मुसरत हुई है। अल्लाह आपके चेहरों को और हसीन बना दे, अल्लाह ताला आपके घरों को और हसीन बना दे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को प्यारा बना दे, आपको अपने बच्चों पर प्यार आए, बच्चों को आपकी इज्जत नसीब हो, आप उनके साथ मिल बैठ कर खाना खाएं, अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बेहतरीन अपनी जिंदगी के लम्हात बसर करें। अपने माँ बाप को मत भूलें। आज का ये एक अहम आपकी गुजारिश की जा रही है। हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त यहां बैठे होंगे जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। यहां से जाकर आपने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ करना है। बच्चों के लिए तो किया है और करेंगे, वो तो हमेशा कहते हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी खुशी उनको ये होगी जब आप 10 मिनट उनके साथ उनका हाथ में पकड़कर उनसे बात करेंगे। अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ में पकड़कर उसको बोसा देकर उनसे प्यार की बातें करेंगे। हाथ ऊपर करें। मुझे यकीन है जब ये करेंगे खुदा को आप पर प्यार आएगा, अल्लाह को आप पर प्यार आएगा, उसकी रहमत जोश में आएगी। क्योंकि वो कहता है कि मेरी इबादत करो, अपने मां बाप को बुरा भला न कहो। क्यों भूल गए हैं अब ये सबक? और तो लंबी कहानियां सुनते हैं, लंबी बातें सुनते हैं, बड़ी दलीलें सुनते हैं, ये सबक क्यों भूल गए हैं? अब है हमारे मुआशरे में मां बाप का कदर सुना है? कौन करता है कदर? आज आप चले हैं दुनिया को फतह करने और हाल यह है कि घर का पता नहीं है। पहला काम ये करेंगे, अपने मां बाप का हाथ पकड़ेंगे, उसको बोसा देंगे और 10 मिनट उनके साथ प्यार की बातें करेंगे। मेरे बाप तू कितना प्यारा है, मेरी मां तो कितनी प्यारी है, किस आलम में तूने मेरी परवरिश की। जब मैं मजबूर था, मैं हाथ नहीं हिला सकता था, मुझे तूने ग़िज़ा दी, मुझे बिठाया, गोद में लिया, मुझे घुमाया। ये इतनी मेहरबानियां तेरी। सिंधी में चवंदा आहिनि, मुंहिंजा गुह मुट तो धोता। क्या चंद प्यार भरे बोलूं की भी वो हकदार नहीं है आपकी मां? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ना, क्यों नहीं है हकदार? दोस्तों के लिए टाइम है, सियासत के लिए टाइम है, दुकान के लिए टाइम है,
पावर और पॉलिटिक्स की कशमकश के लिए टाइम है, गप्पे मारने के लिए टाइम है, मां बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। ये इंसान है, ये मुसलमान है और ये फख्र करते हैं कि हम इतने बड़े हैं। ये है तुम्हारी बड़ाई। अच्छा, अब ये हाथ को बोसा भी हो गया, उनसे 10 मिनट की बातें भी हो गई और ये रोजाना होंगी, और फिर उनको अपने गाड़ी में बिठाकर उनकी पसंद की जगह पर ले जाए। कोई भी हो सकती है उनकी पसंद की जगह, वो भी जिंदगी रखते हैं, वो भी रूह रखते हैं, वो भी दिल रखते हैं। मुमकिन है कहें कि हमें मरी ले जाओ, हो सकता है। वो कहें आपको कि उम्रे पर ले जाओ, कह सकते। तो 6 महीने में एक जरूर उनकी तफरीह का सबब आपको बनना है। ये कोशिश हो रही है एक नबवी मुआशरत को कायम करने की। ये कोशिश हो रही है एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की जिस पर हम फख्र कर सकें, जिसको दुनिया के सामने पेश कर सकें। बाकी जो बातें हैं वो तो आपको पता है, बड़े बड़े किताब भरे पड़े हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, और आप सबको साहिब ज़ौक़ होना चाहिए। क्या हो गया? मुल्ला मरोड़ों के पीछे लगकर आपका ज़ौक़ ही गुम हो गया। वो कहां होते हैं ज़ौक़ वाले? उनको ज़ौक़ ही कब होता है? वो बदज़ौक़ होते हैं उम्मन। मैं खुद रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। काश मुल्लाओं को इतना भी ज़ौक़ होता है जितना सांप को ज़ौक़ होता है ना, फिर भी कुछ ना कुछ काम बन जाता है। वो कहते हैं सांप के सामने भी बेन बचाओ तो वो भी झूमता है या नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? उसका भी ज़ौक़ होता है। हम मुल्ला मौलवियों को पता नहीं क्या हो गया। आपको हुस्ने ज़ौक़ रखना है, ये आपका मशगला है। मेरे नबी को भी खूबसूरती पसंद है, मेरे रब को भी खूबसूरती पसंद है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बदज़ौक़ लोग अगर मैं भी हूं, कोई भी है, उसकी आपको नकल नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं ना, सांप भी बड़ा नफीस है भाई। आप डरते हैं, वो बड़ा नफीस जानवर है। मैंने अर्ज किया ना, वो उसके सामने बेन बजाओ तो वो भी नाचता है। अगर कुछ लम्हों के लिए आपके हुस्ने ज़ौक़ को भी जिला मिल जाए तो और एहसास आपके दिल में उजागर हो जाएगा। तो अब तरीके जिक्र बातें फजूल भी हो जाती हैं, मैं माजरत चाहता हूं। यहां दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें। खड़े बैठे लेटे सोए जागे, वजू हो या न हो, सांस आता जाता रहे, जबान खामोश रहे। अच्छा, बात हो रही थी, वो मुझे खत्म करनी है कि खानकाह में और औलिया अल्लाह का जो काम था वो बड़ा आला और नफीस काम होता था। वो नाम नहीं पूछते थे, वो जात नहीं पूछते थे, वो शक्ल नहीं देखते थे, वो उसकी ताकत और तवानाई को नहीं देखते थे। खुदा का बंदा है, इसको सीने से लगाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको इज्जत दो, उसको प्यार दो। फिर उनकी खिदमत में बैठकर वो भी लोग फरमाइश नहीं करते थे, वो कहते थे बस इनके साथ बैठना नसीब हो जाए। उनके साथ बैठ के उनकी तबीयतें इतनी खूबसूरत हो जाती थी कि जब लौट कर जाते थे वो एक रहनुमा और लीडर की सूरत में वापस जाते थे। वरना तो भाई ये चीज अगर नहीं है, वो रोशनी अगर दिल में नहीं है, वो ज़ौक़, वो शौक, वो इश्क, वो कशिश अगर दिल में नहीं है। वो कहते हैं बायजीद बुस्तामी, मैं अगर गलत कर रहा हूं पहले माफी चाहता हूं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज पर जा रहे थे, वो खुद कह रहे, वो कहते हैं कि मैं हज पर जा रहा था, मुझे रास्ते में एक दरवेश मिला। उसने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं हज करने जा रहा हूं। उसने कहा क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा ये ज़ादे रहा, ये पैसे। उसने कहा ये पैसे यहां रखो, ज़ादे रहा यहां रखो, तुम मेरा तवाफ कर लो। उसने कहा कि ये हजरत अजीब बात है। आपने फरमाया तुम्हें अभी तक वो ज़ौक़, वो फहम, वो शनास मिली नहीं कि काबे को जान सको। पहले ये तो समझो कि तवाफ होता क्या है। वो कहता है वो दरवेश को देखकर मैं हैरान हो गया, उसकी बात को सुनकर मैं हैरान हो गया कि वाकई मैं तो ऐसे ही चल पड़ा था काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, मुझे तो काबतुल्लाह की अजमत का पता ही नहीं था कि वो क्या चीज है। वो काबतुल्लाह
بھی خدا کی صفات کا مظہر ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تو ایک صفت کا مظہر ہے. یہ انسان تو خدا کی سب صفات کا مظہر ہے. وہ تو ایک تجلی کا مرکز ہے، تم تو خدا کی ہمہ جہت تجلیات کا مرکز ہو. تیری عظمت کتنی بلند ہے. ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہر قدم پر میں نفل پڑھوں گا. حج پر جا رہے ہیں، ہر قدم پر نفل پڑھوں گا. تو اس طرح انہوں نے حج کیا تھا. جب حج کے لیے گئے، یعنی میں بھول بھی رہا ہوں، وہ آپ مزید کتابوں میں خود دیکھیے گا، قدم کی بات ہے یا زیادہ یا کم و بیش، بہرحال انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. جب خانہ کعبہ پہنچے تو ابراہیم بن ادم کہتے ہم نے دیکھا کعبۃ اللہ تو ہے ہی نہیں. لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کی حقیقت ہے ہی نہیں. وہ کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے عرض کیا پروردگار، کعبۃ اللہ کی وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ حقیقت نظر نہیں آتی. خدا کی طرف ارشاد ہوا کہ میری ایک بندی آ رہی ہے، وہ کمزور اور بوڑھی ہے، کعبہ اس کا طواف کرنے گیا ہے. یہ مستند کتابوں کا واقعہ. ابراہیم بن ادم حیران، ساری مخلوق یہاں کھڑی ہے کعبہ کو دیکھنے کے لیے اور کعبہ کہیں اور چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ چل پڑے اور چلتے چلتے کسی جنگل میں گئے. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پیرانہ سالی میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں، بیٹھی ہوئی اور کعبۃ اللہ ان کا طواف کر رہے ہیں. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تو نے کیا شور و غوغا مچا رکھا ہے کہ کعبے کو بلا لیا یہاں. اس نے کہا کہاں ہے کعبہ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کعبہ کو بلایا ہی نہیں، میں تو خدا کی محبت میں نکلی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے، وہ کہتے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ابن ادم شور تو نے مچایا ہے، ہر 2 قدم پر نفل پڑھنا پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی ہے، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں. تو میرے دوستو، کعبۃ اللہ پر تک جانے کے لیے وہ دل کی شناس اور آنکھیں بھی چاہیے، وہ ذوق بھی چاہیے. کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو وہ شناس پیدا کرو تاکہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے کا وہ کے فوائد اور ثمرات بھی آپ حاصل کر سکیں. تو بہرحال وہ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو میں پیش کی معذرت، اور اول بھی معذرت آخر، کیونکہ مجھے اس عاجز کو تقریر کا شوق نہیں ہے، مجھے شرم ساری ہوتی ہے. 8 مہینے گزارے ہیں، کہیں تقریر کا موقع نہیں ملا. یاد شکر کرتا تھا کہ جان چھوٹی الحمدللہ، یہاں بیٹھے ہیں یہ شکر ہے. لیکن یہ جو پھر وہی بگولے والی بات جب ہوتی ہے، مرشد کا حکم دوستوں کا، تو مجھ جیسا بیکار اور کم علم جس کو کچھ آتا بھی نہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے غلط باتیں ہو رہی ہیں. ذکر جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. اب یہ ذکر بھی اور کام کی بات بھی کہنی ہے، روح کو بھی غذا دینی ہے اور جسم کو بھی. جو غریب اور مسکین ہیں یہاں سے جائیں گے تو کوئی کام دھندا شروع کریں گے انشاءاللہ. چاہے ایک ریڑھی لگا لیں، چاہے چھوٹی سی کیبن کھول لیں، کچھ بھی کر لیں. یہاں سے جا کر کوئی بھی فقیر فارغ نہیں بیٹھے گا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیاوی تجارت اور خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں بناتی. تو آپ کو ان بندوں میں سے بننا ہے. تجارت کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں. ایسے فقیر کو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑے. ایک بھائی کام کر رہا ہے، 3 بھائی گھر میں 4 پائیاں توڑ رہے ہیں. یہ فقیروں کو بالکل زیب نہیں دیتا. ذکر بھی کریں گے آپ اور کام بھی کریں گے. ہم نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، بیرون ملک وہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کی گھاس کاٹ دیتا ہوں، میں آپ کے پودوں کی کٹائی کر دیتا ہوں، کہ آپ پسند کریں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ہم کریں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم تھا، میں نے سوچا کچھ کام کر لوں. اس طرح کے بھی لوگ وہاں بستے ہیں. تو فارغ کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا، وہ اٹھ کر کام کرے گا. مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گا. وہ شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے آپ نے، گیدڑ کی طرح نہیں.
وہ اوروں کے شکار میں نظر ڈالنے والی بات فقیر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے کہا خدا آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کو جانتا ہے, آپ کا خدا پر بھروسہ ہے, آپ نے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکسٹ ٹائم آئیں گے. اللہ کی یہ معجزہ ہوگا, میرے نبی کا یہ معجزہ ہوگا, وہ غریبوں کی صف سے نکل کر امیروں کی صف میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جن سیٹھوں کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنی دولت ہے, آپ خود کام کر کے ان سیٹھوں کے ساتھ اپنی گاڑیوں برابر چلائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور بھی آپ نے کام کرنا ہوگا, کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا ہوگا, کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, آپ کے حلقے احباب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تجارت کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو پیسے دے دے, اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرے, وہ اپنا کاروبار جمائے. جب کاروبار جم گیا تو اب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کسی نے گرے ہوئے کو اٹھایا, کاروبار بنانے میں مدد دی, اب یہ کسی اور کو کاروبار بنانے میں مدد فراہم کرے. فقیروں کو یہ تحریک چلانی ہے, اس تجارت کو چلانا ہے, اس کام کو بڑھانا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دے. اسکول سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی جماعت کا رکن, اس کا کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتا, کوئی اس کی بیٹی تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتی. ان کو تعلیم دلوانی ہے. اگر کوئی آپ کا رکن ہے, جماعت کا فرد ہے, آپ کا دوست ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچے کو یونیورسٹی بھیج سکے, تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے فنڈ اکٹھے کریں, اس بچے کو یونیورسٹی میں ڈالیں اور اس کو تعلیم دلوائیں. اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو تو وہ قرض حسنہ ان کو واپس کرے اور پھر آگے کی تیاری کرے کہ مجھے کسی اور کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی ہے. یہ تحریک چلانی ہے, آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. باتیں بہت ہیں, صحت کا خیال رکھنا ہے, غیر ضروری کھانا اور اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تناول فرماتے تھے اور کم کھاتے تھے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, بلڈ پریشر کا خیال رکھیں, ڈائبٹیز کا خیال رکھیں, اپنا وزن بڑھانے سے احتیاط کریں, اس سے اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میرے نبی کو سیر کرنا, چلنا پسند تھا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے. یہ آپ جائیں گے مغرب میں تو وہاں تو سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوگا بڑے شہروں میں, اور لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جا رہے تھے وہاں مونٹریال میں تھے ایک جگہ پر, ان کی وہ ماؤنٹ رویال ایک بہت بڑی اونچی جگہ ہے جو بڑی نمایاں ہے, وہاں ہم جا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا, بہت اونچائی پر تھی. ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے, ہم ہانپ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے 80 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو اس بلندی پر دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. ایک نہیں, میں نے 10 کو دیکھا, اور ہم چڑھ رہے تھے تو آہستہ چلتے ہوئے ہم ہانپ رہے تھے, وہ دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ذکر کا طریقہ صبح بھی عرض کیا تھا, مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ, اور مراقبے کی پابندی سب احباب کریں. اپنے گاؤں میں, علاقے میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں اور وفود کو کامیاب بنائیں. جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اپنے کام کو بہتر کریں, جمعیت علماء کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں, روحانی طلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں. اور جو علتیں ہیں, شراب نوشی, گٹکا, مین پوڑی, سگریٹ, سب فقیروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس علت سے جان چھڑائیں. کوئی بھی فقیر کسی بھی ہمارے دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گٹکا کھائے, مین پوڑی کھائے اور یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوں, کبھی بھی نہیں. آج ہم عزم کر کے اٹھیں گے, خود بھی بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت ساری ہیں جو ہمارے شیخ کامل زیادہ تواتر سے بیان فرماتے تھے. منہ کی, دانتوں کی, زبان کی صفائی, ٹوتھ پیسٹ برش سے بھی ہوتی ہے, مسواک بھی استعمال کریں, لیکن یہ صفائی ہونی چاہیے. ایسے ہی آپ نے دو مرتبہ مسواک لگایا, اس سے کیا صفائی ہوئی؟ دانتوں کی, زبان کی, منہ کی صفائی ہو, اس کی بو ختم ہو. تو ٹوتھ پیسٹ, برش وہ استعمال کریں, مسواک استعمال کریں. اور داڑھی کو بڑھانا حضور کی سنت ہے. امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے, گوک ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی. اور آنا جانا رکھیں, اور جب واپس جائیں تو اپنے خاندان والوں کو میری طرف سے, اپنے بچوں کو بہت ساری دعائیں
اور پیار بھرا سلام پہنچائیے گا اپنے پورے خاندان کو، جو آ سکیں ان کو بھی، جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی، اور ان کو کہیے گا کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، میں ان سب کے لیے دعاگو ہوں، شاید کبھی ملاقات نہیں بھی ہو لیکن ان کا پیار میرے دل میں ہے، یہ میرے مرشد کی دین ہے، یہ ان کا کرم ہے، میری یہ بس کی بات نہیں ہے، جو مل سکے یا نہیں مل سکے یقین جانیے میرے دل میں ان کے لیے بہت پیار ہے، آپ کے لیے بہت عزت ہے، آپ اپنے آپ کو آج فقیر، مسکین، غریب، مٹی میں بیٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ ساری رحمتیں آپ کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کی مشکلاتیں، تکلیفیں، مشقتیں دور فرمائے۔ جو انتظامیہ ہے یہاں کی کنڈیاروں کی اور حکومت کی طرف سے جو فقیروں کے ساتھ تعاون ہوا، پولیس نے معاونت کی انتظامات کو بہتر رکھنے میں، لیڈیز پولیس نے معاونت کی، ان سب کے لیے دعا ہے، ان پولیس افسران کے لیے اللہ ان کو اور کامیابیاں اور ترقیاں دے۔ اور جو ہمارے فقراء احباب نے رات دن بھاگ دوڑ کر کے، خادمین نے سچی دل سے کوشش کی، ان کی دعا ہے ان کے لیے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ڈیوٹی آپ کو دی جائے خادمین کو، وہ ڈیوٹی کو سمجھے اور ڈیوٹی کو سرانجام کر کے دکھائیں، ورنہ تو ڈیوٹی نہ کریں۔ دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا، بھائی دیکھو یہاں پر یہ کوئی غیر آدمی نہیں جانا چاہیے، وہ خادمین کھڑا تو ہو گیا، وردی تو پہن لی لیکن بے خبر کھڑا ہے، آدمی گزر کر چلا گیا، اس نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، یہ خادمین نے وردی کس لیے پہنی پھر؟ یہ ذمہ داری کیا؟ آپ نے کیا تربیت حاصل کی؟ جو آپ کو کہا گیا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اپنی جان کی بازی لگا دو، کیونکہ آپ کی اس ذمہ داری پر اس پوری جماعت کی سلامتی کا انحصار ہے۔ تو اس طرح کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ خادمین میں نہیں ہونے چاہیے۔ خدمت کا جذبہ ہو، یا آپ میں سے کوئی ہو گیا خادمین، وہ اس چکر میں ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، میں کیمرہ میں آ جاؤں، میں فوٹو میں آ جاؤں، میں گاڑی کے ساتھ رہوں، میں اس کے ساتھ رہوں، یہ چیز بالکل بھی کام کی نہیں ہے۔ کم از کم ان کو خادمین میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں چلے جائیں یا کسی ڈرامے میں حصہ لیں، اور انہیں صلاحیت ہے تبھی تو وہ کیمرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، سارے راستے کھلے۔ یہاں تو بھائی خدمت کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھیکا پتھر چاٹنا ہے، اگر چاٹنے کا شوق ہے تو چاٹو، یہاں تو پھیکا پتھر چاٹنا ہے، یہاں نمود و نمائش نہیں چلے گی۔ تو اس لیے جو بھی خادمین ہیں اس چیز سے بھاگیں، دور رہیں کہ بھئی میرا نام نہیں آیا، میرا فوٹو نہیں آیا، میرا یہ نہیں ہوا، وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کرے، یہ جذبہ ہو۔ تو جتنا آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ آپ کو عزت اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور کوئی رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سیکیورٹی والوں کی بھی کا شکریہ، انہوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جو ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں آئے ہیں ان سب کے مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ خانقاہیں آباد ہوں، اس بڑوں کے رنگ میں آباد ہوں، جس طرح وہ پیار کی باتیں سناتے تھے۔ وہ ملا مولوی والا رنگ کم از کم مجھے تو بھائی نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے بھلے آپ رکھیں، وہ ملا مولوی والا رنگ نہیں، وہ اللہ کا رنگ جو ہوتا تھا، جو صوفیہ کا رنگ ہوتا تھا، باتوں باتوں میں، کچہری میں، گالن میں سچ چی ویندا ہویا۔ اساں کے وہ رنگ کھپے، اللہ اساں کے استقامت۔ دعائیں جو پڑھنا چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی